الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی خاطر، دوسرے جملوں میں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو مانوس کیا سردی اور گرمی کے سفر سے، ان کو انسیت اور ان کو مانوس کر دیا، لہٰذا اللہ کا جب یہ احسان و انعام قریش پر ہے تو اس کا نتیجے میں ہونا یہ چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک، اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں۔ 360 بت جو انہوں نے رکھ چھوڑے تھے ان کی پرستش نہ کریں، ان کو نکال پھینکیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، وہ اس گھر کا مالک وہ ہے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک کی حالت سے کھانا کھلایا، یعنی بھوکے حالت کو دور کر کے کھانا کھلایا، اور خوف اور خطرے سے امن اور راحت، چین اور تحفظ عطا فرمایا۔ یہ سورہ قریش کا ترجمہ ہے۔ مضمون سے ظاہر ہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مختصر سی صورت، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بیت اللہ، اپنے گھر کی عظمت کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو اس کی تولیت حاصل تھی ان پر اپنے احسان کا ذکر کر کے یہ تعلیم دی، نصیحت اور تنبیہ فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہے، اسے تم برت رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، تو پھر اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اسی کے گن گانے چاہیے، صرف اسی کی عبادت اور توحید اختیار کرنی چاہیے۔ یہاں پھر سے ہم پلٹتے ہیں، لإیلاف، ایلاف کے لیے، ایلاف الف سے الفا سے بنا ہے، اس کے معنی الفت اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ شیخ کیلانی نے مفردات کے حوالے سے نقل کیا کہ الفت ایسی محبت کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ ہم خیالی اور ہم آہنگی کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی آپ اور میں ایک جیسا مزاج کے ہیں، اس بنیاد پر ہمارے درمیان محبت ہے تو اس کو الفت کہیں گے کہ یہ بنیادی طور سے ہم آہنگی ہمیں جوڑ رہی ہے۔ اسی سے تالیف کا ایک لفظ بنتا ہے، کتابوں کو تصنیف کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں کی یہ تالیف ہے، مؤلفہ فلاں، اس کو جوڑنے والا۔ تو تالیف مطلب جو وہ آدمی جو ایک مضمون یا ایک عنوان کے تحت مضامین کو جوڑتا ہے، ترتیب دیتا ہے۔ ہاں، بخاری کی کہتے ہیں اس کی، یہ بخاری، امام بخاری کی تالیف ہے کہ مختلف موضوعات سے متعلق حدیثوں کے ذخیرے سے نکال کر صحیح حدیثوں کو انہوں نے ترتیب دی، جوڑ دیا، ملا دیا۔ تو الف یؤلف مانے جوڑنا، ملانا، تالیف قلب دلوں کو جوڑنا۔ قرآن میں اسلام الف قلوب ولکن الف قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا، تالیف کر دی، ملا دیا۔ یہ ایک معنی ہے تالیف کا۔ ایک معنی انسیت اور مانوس ہونا، کسی سے آپ کی وحشت، اجنبیت دور ہو جائے اور آپ کو اس کام کے کرنے میں یا اس چیز کو اختیار کرنے میں کوئی کلفت، پریشانی اور دقت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قریش کو مانوس کیا۔ شیخ کیلانی نے یہاں دونوں معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے قریش کو ایک تو مختلف اطراف میں جو منتشر تھے انہیں جوڑا۔ تاریخی اعتبار سے انہوں نے ذکر کیا کہ قصی ابن کلاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، انہوں نے اپنے دور میں سوچا کہ ہمارے قریش خاندان اور قبیلے کے لوگ عرب کے مختلف علاقوں میں، مکہ کے دور دراز علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، ایک قبیلے کے لوگ ہیں، تو ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے، اس سے ہماری قوت اور جمعیت بنے گی۔ چنانچہ انہوں نے قریش کو اکٹھا کیا تو یہ جمع ہو گئے، اس طرح سے تالیف ہوئی، اور جب اکٹھا ہو گئے قریش کے قبیلے کے منتشر لوگ تو ان کی قوت اور جمعیت بڑی مضبوط ہو گئی، اور انہیں گویا ایک طاقت کی حیثیت عرب میں حاصل ہو گئی، ان کا قبیلہ بھی مضبوط ہو گیا، اور اس بنیاد پر ان کے ہاتھ میں کعبہ کی تولیت آ گئی، ٹرسٹی شپ آ گئی کہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ یہ ایک معنی تالیف کا ہوا کہ جمع کیا قریش کو۔ دوسرا معنی
تالیف کا یہ ہے جو عام طور سے مفسرین بیان کرتے ہیں، اور یہ آگے کے مضمون سے جس کا تعلق واضح طور سے نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو عزت و احترام کا مقام عطا فرمایا تھا عرب کے لوگوں میں۔ چنانچہ یہ جو ہے دوسرے لوگوں میں اس زمانے میں جب یہ قرآن کی آیت کا نزول ہو رہا ہے، اس زمانے میں قریش کے علاوہ دیگر لوگ جو ہے آسانی سے تجارتی یا کوئی بھی سفر نہیں کر سکتے تھے، لوٹ مار عام تھی، ہاں وہاں معیشت کے ذرائع بہت کم تھے، کھیتی باڑی پانی کی قلت تھی، ریگستان اور پہاڑیوں کا علاقہ تھا، لہذا ان کا زیادہ تر انحصار یا تو مویشی پالن سے، اونٹ بکری وغیرہ پالنا، یا پھر لوٹ مار اور رہزنی سے ہوتا تھا۔ کوئی بھی قبیلہ ایک دوسرے پر حملہ کر کے لوٹ مار کر لیتا تھا، لیکن صرف قریش کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ یہ کہیں بھی سفر کر کے جائیں ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اگر غلطی سے کوئی کرتا اور وہ بتاتا کہ میں قریش میں حرم کا ہوں، حرم کی طرف نسبت رکھتا ہوں، تو اپنا ہاتھ روک لیتا۔ اس کی ایک وجہ کیلانی صاحب نے دلچسپ یہ بھی بیان کی ہے کہ عرب کے دیکھیے کعبۃ اللہ میں، چونکہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، ٹرسٹی تھے، قریشیوں کو ہاتھ میں تھا، اور یہ اس کے انتظام انصرام اور اس کے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، اور عرب کے دیگر قبائل بھی کعبۃ اللہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مرکز مانتے تھے۔ چنانچہ مختلف قبائل اپنے اپنے بتوں کو جن کی وہ پرستش کرتے تھے، وہ اپنے بتوں کو چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں جو ہے اس کا ایک نمونہ کعبہ میں بھی رہے، حرم میں بھی رکھا جائے۔ شیخ کیلانی نے کہا کہ 360 بت تھے، یہ ہم سب آپ جانتے ہیں، 360 سارے کے سارے بت قریش کے اختیار کیے ہوئے نہیں تھے، ان کے اپنے کچھ بت تھے، کچھ دوسرے دور دراز کے قبائل جو تھے دوسرے، انہوں نے یہ گزارش کی کہ ہمارے بت کو بھی کعبہ میں رکھا جائے، ہاں اس طرح سے ہم کو عزت ملے اور ایسا ایسا معاملہ ہوگا، کعبہ میں یہ رہیں گے تو۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر کے جن کے بتوں کو اختیار کیا، تو کیلانی صاحب کہتے ہیں کہ گویا یہ ایک طریقے سے بتوں کو رکھ کر انہوں نے ہر قبیلے کو کے معبود کو یرغمال بنا رکھا تھا کہ اگر کوئی قبیلہ شرارت کرے گا، ان کو تکلیف دے گا، ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کرے گا، تو وہ کعبہ سے ان کے بت کو نکال سکتے ہیں، توڑ پھوڑ سکتے ہیں، جس سے ان کی طاقت، ان کی عزت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس بنیاد پر بھی قبائل مجبور تھے کہ اہل قریش کی کعبہ کے متولیان کی عزت کریں، ان سے کسی قسم کا تعرض، کوئی نقصان اور چھیڑ چھاڑ والا معاملہ نہ کریں۔ اب دیکھا جائے تو مکۃ المکرمہ آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں معیشت کے اسباب نہیں تھے، میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہاں سرسبزی، شادابی، کھیتی باڑی کے امکانات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی یہ انٹرنیشنل بین الاقوامی تجارت کا ایک مرکز اور منڈی بن گیا تھا۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ عرب لوگ یا قریش کے لوگ جو ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں دو تجارتی سفر کرتے تھے۔ سردی کے موسم میں یہ لوگ یمن کی طرف جاتے تھے، جو عرب کے اور مکہ کے مقابلے میں نسبتاً جو ہے گرم علاقہ تھا، تو جب ٹھنڈی یہاں پڑتی تو گرم علاقے کی طرف سفر کرتے، اور جب گرمی کا موسم ہوتا یہاں تو سردی کا موسم ہوتا، معاف کیجئے، ہاں سردی میں یمن آتے اور گرمی کا موسم ہوتا تو شام کی طرف جاتے۔ شام اور فلسطین کا علاقہ یہ مکہ اور ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ٹھنڈا ہے، تو سردیوں اور گرمیوں میں یہ شام اور یمن کا سفر کرتے تھے، اور شام اور یمن یہ بہت سارے دنیا کے دوسرے علاقوں سے تجارت کا ایک مرکز تھے، اور جب ان کی تجارتی منڈیاں اور تاجر لوگ یہاں سے جڑ گئے، یہاں مکہ والے وہاں جا کے سامان لاتے، یہاں کی چیزیں وہاں بیچتے، وہاں سے پوستین چمڑا یہاں سے لے جا کے بیچتے اور وہاں کے سامان لا کے یہاں بیچتے، تو ایک طریقے سے مکہ والوں کو عالمی تجارتی منڈی کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عزت بخشی تھی، کعبہ کی وجہ سے جو تولیت اور انعام حاصل تھا، جو عزت ملی تھی، اس کی بنیاد پر یہ آرام سے دو سفر کرتے تھے، اور اس سے اتنا منافع اور فائدہ ہوتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ یہ دو سفر کی وجہ سے سال بھر اپنی ضروریات پوری کر لیتے تھے، بلکہ ضروریات پورا کرنے کے بعد یہ آسودہ حال ہوتے اور ان کے پاس اور بچ جاتا، منافع بچ جاتا، لہٰذا ایک طرح سے یہ انتہائی مالدار اور ان کو تمدنی تجارتی حیثیت سے تفوق حاصل ہو گیا، برتری حاصل ہو گئی۔ ایسے ماحول میں جب دوسرے قبیلوں میں بھوک کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کی ضروریات اور اشیاء کی کمی ہے، مکہ والوں کو بھرپور مل رہا ہے، کیونکہ یہاں جو قافلے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کو کوئی چھیڑتا چھاڑتا نہیں ہے، دوسروں کو لوٹ لیتے، دوسروں کا نقصان پہنچا دیتے، ان کو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جو دوسروں کو امن اور تحفظ حاصل نہیں تھا، کسی پر کبھی بھی کس کا حملہ ہو جاتا تھا، مکہ والوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا،
نہ شہر میں آ کر کوئی حملہ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلدن آمن، یہ اللہ ابھی آج بھی قرآن کی آیت جو پڑھی گئی غالباً سورہ قصص میں، امام صاحب نے حرمن آمنن والی جو آیت پڑھی کہ اللہ نے تم کو امن والا حرم عطا کیا کہ اس کے ارد گرد یتخطف الناس ہو، جس کے ارد گرد کے لوگوں کو اچکا جاتا تھا، لوگ ارد گرد کے قبائل کو بستیوں کو اچکتے تھے، حملہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، مکہ والوں کو کوئی نہیں چھڑتا تھا۔ کتنی بڑی دولت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب دوسرے قبیلے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کو فراوانی سے غذا اور اناج غلہ سب کچھ مل رہا ہے، پھل مل رہے ہیں، اور تجارت میں ان کو دولت اور ترقی حاصل ہو رہی ہے۔ چونکہ یہ لوگ لوٹ مار لیتے تھے، اس لیے دوسرے قبیلے کے لوگ اگر تجارت کرتے بھی تھے تو ان کو زیادہ نفع نہیں ملتا تھا، راستے میں کئی جگہوں پر لوگوں کو ٹیکس دینا پڑتا تھا قافلوں کو، اور قریش کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا، چنانچہ اس بنیاد پر بھی قریش کا منافع دوسروں سے زیادہ ہوتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و احسان کا جو ذکر کیا، اور یہاں جو ہم نے سورہ الاف پڑھی، میں نے آخر میں یہ بات پیش کی کہ لإیلاف میں لام جو تعلیل کا ہے کہ جار مجرور جو ہے، شیخ عبدالرحمن عبدالرزاق عبد المحسن البدر اس کی مختصر شرح کرتے ہیں لإیلاف قریش میں جو لام ہے کہ قریش کے ایلاف، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، تو کے لیے سے کیسے کلام کا آغاز کیا، تو شیخ کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین یہ پچھلی اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے، بہت سارے مفسرین کا، کہ اس کا تعلق پچھلی سورہ سے ہے جو ہم نے کل پڑھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سے تعلق ہے۔ کیا کیسے تعلق ہے؟ شیخ نے کہا یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو جو معجزاتی طور پر پرندوں کا جھنڈ بھیج کر جو کعبہ کو ڈھانے آئے تھے، کعبہ کو تہس نہس کرنے اور ختم کرنے آئے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرندوں کا غول اور جھنڈ بھیج کر اپنی طرف سے اپنے ایک لشکر کو بھیج کر جو ہے تباہ کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات، غیر معمولی معمولی بات نہیں تھی، انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ 60,000 کا لشکر جس میں ہاتھی ہیں، ہاتھی سب سے بڑے بڑے جانور، اور چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ نے بھیجے، اپنا ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا رب العالمین نے، اور اس کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ کی اس نشانی کے ساتھ جو ان کی تباہی ہوئی، اس کی بنیاد پر کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو تحفظ دیا۔ اگر کعبہ کو ابرہہ ڈھا دیتا اور وہ کامیاب ہو جاتا تو قریش کا دونوں نقصان ہوتا، ایک تو ان کی عزت چلی جاتی، کعبہ کی حیثیت ختم ہو جاتی جو عربوں میں ایک عزت اور بلندی کا مقام اسے حاصل تھا، دوسرے یہ ابرہہ کا لشکر اور اس کے ماننے والے اس بنیاد پر، چونکہ وہ یمن سے آئے تھے تو اس بنیاد پر عربوں کے قریش کے قافلوں کو، تجارتی قافلوں کو آرام سے جانے آنے نہیں دیتے، یعنی ان کی تجارت بھی ٹھپ پڑ جاتی اور ان کی عزت بھی خاک میں مل جاتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو جو تباہ کیا، اس سے کعبہ کے بھی حفاظت ہوئی اور قریش کے عزت میں بھی اضافہ ہوا۔ کعبہ کا یہ ابرہہ کا جو واقعہ ہوا تھا اس کا عرب میں پورا چرچا ہو گیا، یمن تک چرچا ہوا، ظاہر سی بات ہے یمن کا لشکر آیا تھا، تو اس چرچے کی وجہ سے لوگوں نے دیکھا کہ قریش کے لوگوں کو یا کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے جو عظیم الشان لشکر آیا تھا وہ پرندوں نے تباہ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ہوا معاملہ، اور یہ قریش کعبہ کی حفاظت کا جو ہے آسمانی انتظام ہے، گویا اللہ رب العالمین کی طرف سے، گویا ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ تعرض کرنا اچھی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ اگر وہاں کے باشندے طاقت نہیں رکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نپٹ لے گا۔ اس میں میں نے کل بتایا تھا کہ ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ آج مسلمان سوچتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے، فلاں مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے پاس میزائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، فلاں ہے، ڈھیما ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا تو اس کے پرندے اور چھوٹے موٹے کیڑے بھی ان میزائل برداروں کو، بڑے بڑے بم اور ایٹمی طاقتوں کو جو ہے فنا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جڑیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا، یعنی اس صورت کا تعلق پچھلی صورت کے مضمون سے ہے کہ ہم نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا، اور پرندوں نے ان کو جو ہے ان پر جو ہے ٹھیکری، مٹی کی ٹھیکریاں پھینک رہے تھے جس سے ان کی لاشیں بکھر گئی اور وہ کھائی ہوئی بھوس کی طرح ہو گئی۔ کیوں یہ کیا اللہ نے؟ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، ان کو ان پر انعام کرنے کے لیے کہ وہ اپنے تجارتی سفر میں محفوظ رہیں اور لوگوں میں ان کی عزت قائم رہے۔
وَإِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردی اور گرمی کے سفر کی سے مانوس رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام ان پر کیا۔ ہاں، یہ پوری بات کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں جب کہ لوگ وہاں خوف و خطر میں جیتے تھے، ہاں، بہت سارے مسائل میں جیتے تھے، گھرے ہوئے تھے، قریش کو اللہ نے کیسی عزت اور دنیا کی نعمت سے نوازا تھا، اسی کا حوالہ دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، ابرہہ کے لشکر کو جو تباہ کیا اللہ نے، اس میں بھی قریش کی عزت اور لوگوں کی نگاہ میں بڑھ گئی، عربوں کی نگاہ میں بڑھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ہاں، اور یہ جیسا کہ میں نے کل ایک بات یہ بھی ذکر کی تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا راستہ بھی ہموار ہو رہا ہے۔ اب ابرہہ کے واقعے کے بعد قریش کی بھی عزت اور اہمیت بڑھ گئی، کعبۃ اللہ کی عزت اور اہمیت لوگوں کی نگاہ میں بڑھ گئی، اور اہل مکہ اور کعبہ اور قریش کی طرف لوگوں کی توجہ جب ہو گئی، اور وہاں جب نبی کا ظہور ہو رہا ہے تو لوگوں کی نگاہوں میں خود بخود تیزی سے آئے گا کہ یہاں یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں کہا، شیخ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکروں کو ہلاک کیا تھا، ہاں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت اور اس کی سخت پکڑ پر بہت کھلی اور واضح دلیل تھی۔ اس بنیاد پر اس واقعے کے بعد، ابرہہ کے لشکر کی تباہی کے بعد، لوگوں میں قریش کی عزت اور بڑھ گئی، ان کی ایک ہیبت قائم ہو گئی، دھاک بیٹھ گئی لوگوں کے دل و دماغ میں، اور وَاطْمَأَنُّ فِي سُكْنَاهُمْ، اور اہل قریش جو ہے وہ اپنے رہن سہن میں مطمئن ہو گئے، اور اپنے سردی اور گرمی کے سفر میں سیف اور محفوظ ہو گئے، کہ مطلب اب اور عزت بڑھ گئی، لوگ اور قریش سے ڈرنے لگے کہ اگر ان کو کچھ کریں گے تو ہمارے لیے خطرہ ہے، آسمانی عذاب بھی آ سکتا ہے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی جس نعمت، کشادگی، فراوانی، امن و امان میں وہ ہے، اور ان کی آمد و رفت اور ان کے تجارتی سفر یمن کی طرف سردیوں میں جو امن کے ساتھ طے ہوتے ہیں، اور شام کی طرف گرمیوں کے موسم میں جو سفر ہوتے ہیں، وہاں وہ آسانی سے اور امن و امان کے ساتھ بغیر کسی خوف اور خطرے کے جا آ سکتے ہیں، ان کی آمد و رفت ہو سکتی ہے۔ وہذہ نعم، یہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ان پر فرمائی تھی، تستوجب شکر المنعم، جو واجبی طور سے تقاضا کرتی ہے، لازمی تقاضا کرتی ہے کہ انعام کرنے والے کا بندہ شکر ادا کرے، ہاں، اور دین کو اس کے لیے خالص کرے۔ احسان وہ کر رہا ہے، کھانا وہ دے رہا ہے، تحفظ اور خطرے سے محفوظ اللہ بنا رہا ہے، اور تم ان بتوں کی پرستش کر رہے ہو۔ اگر ایک آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کے کہے کہ تو میرا باپ نہیں، میں فلاں کو بھی باپ بولتا ہوں، یا اپنے باپ کے ساتھ کسی اور کو بولے، ہاں، کسی کے ساتھ آپ احسان کریں اور وہ آپ کے بجائے کسی اور کا شکریہ ادا کرے، تو آپ کو کیسا لگے گا کہ عجیب آدمی، احسان فراموش ہے۔ ہاں، یہ تو ہم ذریعہ بنتے ہیں۔ ہاں، آپ اس کو ذرا اور واضح انداز میں، ایک آدمی نے شادی کی کسی عورت سے، اس کی بیوی ہے، بیوی بنا کے اس نے لایا، عہد و پیمان کیا، مہر اس نے دیا، خرچہ پانی وہ دیتا ہے شوہر، لیکن اس بیوی کا تعلق کسی دوسرے آدمی سے ہو، کیا کوئی آدمی برداشت کرے گا؟ تھوڑی موڑی غلطی، نافرمانی کوئی بھی معاف کر دے گا، جھگڑا ہوگڑا تماشا مار کے، لیکن اگر وہ اپنا ازدواجی تعلق شوہر کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی رکھے تو برداشت کرے گا کہ بیوی میری ہے، تعلق اس سے؟ تو یہ تو ایک ہلکا سا ہے، آدمی بیوی کو پیدا نہیں کرتا، پالتا پوستا نہیں ہے، اس کے ماں باپ پالتے پوستے ہیں، پھر بھی اس کی بے وفائی انسان کو برداشت نہیں ہے کہ ایگریمنٹ ہوا ہے تو میری بیوی ہے، کسی اور کے ساتھ نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم کو، آپ کو، ساری کائنات کو پیدا کیا، یہ سارے انعامات دیے، کھانا پینا، روزی، رہن سہن، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اسی کی دی ہوئی ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے سب اللہ کی ہے، تو اب تم کسی اور کی عبادت کرو، کتنی بڑی ناشکری ہے، کتنی بڑی احسان فراموشی ہے، ہاں، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے کہا، اسی لیے فرمایا آگے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہٰذا اس گھر کے مالک کی عبادت کیجئے، کریں، یہ قریش کے لوگ، بتوں کی نہیں، دوسرے معبودوں کی نہیں اختیار کردہ، اس گھر کو دے کر، اس گھر کی وجہ سے تم کو یہ مقام اور عزت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، کہ عرب کے لوگ عزت کر رہے ہیں اور اعزاز سے نواز رہے ہیں، کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے، کوئی لوٹ مار نہیں کر رہا ہے، دوسرے بھوکے مر رہے ہیں، تم کو کھانا مل رہا ہے، دوسرے خوف میں جی رہے ہیں، تم کو اللہ نے امن دیا۔ ہاں، انسان کی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز ہے امن و امان۔ ایک آدمی کروڑوں کما لے ہوئے لیکن فساد ہوا اور آگ لگ جائے پوری پراپرٹی میں،
تو امن نہیں ہے تو محفوظ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کتنی بھی محنت کر لے ہوئے۔ امن و امان بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کو امن والا شہر بنایا، یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یعنی اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں اے لِيُخْلِصُوا عِبَادَتَهُمْ لِلَّهِ وَحْدَهُ، یعنی انہیں چاہیے کہ اللہ اکیلے کے لیے اپنی عبادت کو خالص کریں، مفردینہ وحدہ بالعبادہ، عبادت میں اس کو اکیلا کرتے ہوئے، اس کو تنہا اپنا معبود مانتے ہوئے، مخلصین لہ الدین جل فی علاہ، اللہ جل وعلا کو کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اپنی دعائیں اپنی دینی جذبات کو صرف اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، فلا یجعلوا معہ شریکا، لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذوا معہ ندا، اور کسی کو اس کے ساتھ ہمسر نہ بنائیں، اس کا ہمسر بنا کر اس کو اللہ کا حق نہ دیویں۔ الذی، کون ذات ہے وہ؟ آخری جملہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی الذی من علیہم بالطعام، یعنی وہ ذات جس نے کھانے کی فراوانی کے ذریعے ان پر احسان کیا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ لوگ بھوکے مرتے تھے، قریش کو بھرپور کھانا ملتا تھا۔ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِالْأَمْنِ، اور ان پر امن و امان کے ذریعے سے اللہ نے احسان کیا، لوگ خوف و خطرے میں جیتے تھے، رہزنی اور ڈاکے کے سے گزرتے تھے، قریش کو اس کا خطرہ نہیں تھا، اللہ نے ان پر امن و امان کا احسان کیا، چنانچہ فَهَذِهِ النِّعَمُ وَهَذَا الْأَمْنُ مُوجِبٌ لِشُكْرِ الْمُنْعِمِ، یہ نعمت کھانا پینا اور یہ نعمت امن اس بات کی موجب ہے کہ آپ انعام کرنے والے منعم ذات کا شکر ادا کریں، شکر بجا لائیں، اس کی قدر کریں، اس کے سامنے جھک جائیں اور دین کو اس کے لیے خالص کریں اور اکیلے اس کو عبادت میں اس کو تنہا مانیں، کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔